الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتقاد فی التکلیف۔ قال الشیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ: اعتقادنا فی التکلیف هو ان اللہ تعالی لم یکلف عبادہ الا دون ما یطیقون۔ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ تیسرے باب میں اپنے اور مذہب امامیہ کے اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شرعی تکلیف اور شرعی ذمہ داری کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ عز و جل نے ہم آپ کو بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی معرفت اور اس کی صحیح طریقے سے عبادت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کے سلسلے میں معرفت رکھتے ہوں۔ معرفت کے لیے بھی قرآن اور معصومین علیہ السلام نے سہارا دیا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں سودا یعنی بیہودہ چھوڑ نہیں دیا ہے، عبث نہیں خلق کیا ہے، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بس اتنا مکلف بنایا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ علیکم السلام۔ جو ہماری طاقت سے باہر ہے اسے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈھیر ساری آیات قرآنیہ ہیں جس کو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، اور روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے متعدد جگہ پر۔ یہاں پہ ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ذکر کی جا رہی ہے، کما قال اللہ تعالی فی القرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے کسی شخص پر، کسی ذات پر، کسی روح و جان و نفس کے اوپر نہیں تکلیف ڈالی ہے، ذمہ داری نہیں دی ہے، مگر اسی ضمیر پلٹ نفس کی طرف، نفس مؤنث ہے، نفس کی وسعت اور گنجائش کے اعتبار سے۔ والوسع دون الطاقت، یعنی وسع سے مراد یعنی انسان کی طاقت جتنی پائی جاتی ہے، جتنا اس کے اندر ہمت و صلاحیت و استعداد پائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر آگے گفتگو کریں گے۔ آج ہم ماقبل کی گفتگو کا تتمہ جو باقی رہ گیا تھا، ایسے تو ہر گفتگو بہت طولانی اور لمبی چوڑی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے صفات ذات اور صفات افعال پڑھا تھا، اس میں بھی بعض تقسیمات عقائد کی کتابوں میں جو کی گئی ہے ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ صفات ازلی اور صفات حدوثی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کلمات ہی سے کہ صفات کی، خدا کے صفات کی دو قسمیں ہیں، کچھ صفات ازلی ہے، مقابل میں کچھ صفات حدوثی ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا صفات ذات و صفات فعل۔ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ صفات ذات اور افعال سے تعلق نہیں، اس کا کلی طور پر خداوند متعال کے اوصاف کی ایک اور تقسیم حدوث اور ازل کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ صفتیں جو ذات پروردگار میں ازل سے، جب سے اس کی ذات ہے ہمیشہ سے، تب سے اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، اور وہی وہ صفات ہے جن کا بعض کا تذکرہ ہو چکا ہے، جیسے علم، حیات، قدرت وغیرہ۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو صفات ازلی ہیں، مگر کچھ صفات جو مخلوقات کے اعتبار سے، مخلوقات سے نسبت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، اگرچہ خداوند متعال ان سب چیزوں کی صلاحیت و، ہمارے لیے صلاحیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلاحیت و استعداد وغیرہ رکھتا تھا، یعنی اس کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن یہ صفتیں حادث کب ہوئیں؟ جب محدث آیا، جب حادث چیزیں آئیں، تب مثلا خالقیت، خالق کہا تھا، ابھی ہم خالقیت کریں، اللہ کی خالقیت، رازقیت، ممیتیت، صحیح ہے، محیت،
اللہ کا زندہ کرنے والا ہونا، اللہ کا خلق کرنے والا ہونا۔ ایک مرتبہ خلق کرنے والا ہے فاعل، ایک مرتبہ نہیں، خلق کرنے والا ہونا، علیکم السلام۔ تو یہ جو صفات ہے یہ کب اللہ کے لیے ہم استعمال کریں گے؟ جب ان صفتوں کا منسوب الیہ چیزوں سے وجود میں آئے گا، ربط پیدا ہوگا۔ یعنی جب خداوند متعال خلائق کو جب سے اس نے خلق کیا ہے تب سے خالقیت کی صفت رکھتا ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ بعد میں حادث ہوئی ہے، واضح ہے؟ رازقیت بعد میں حادث ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی صفت ہے جن کا تعلق بعد سے ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں خداوند متعال کے اوصاف کو ہم نے دو طریقے سے اور سمجھا، وہ دو طریقے سے نہیں، دو حصوں میں، وہ یہ ہے کہ صفات ازلی بھی ہیں، صفات حدوثی بھی ہیں۔ وہ صفات جو ذات پروردگار میں ازل سے ہیں، جب سے خدا ہے کہ ہمیشہ سے ہے، تب سے اس کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں ان صفات کو صفات ازلی کہا جاتا ہے۔ آپ دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں، سرمدی وغیرہ بھی، لیکن ازلی مقابل میں حدوثی کے ہے۔ اور وہ صفتیں جو مخلوقات کی نسبت سے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور وہ بعد میں حادث ہوئی ہیں، ان صفات کو ہم صفات حدوثی یا حدثی صفات کہتے ہیں۔ خوب، دوسری بات، معصومین علیہم السلام نے جہاں پر خداوند متعال کے صفات کو سمجھنے کے لیے گفتگو کی ہے، وہاں پہ بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ہم کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صفتیں آیا حدوثی ہے یا ازلی ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر توحید یعنی وحدانیت خدا کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، التوحید ان لا تتوہم ہو، خدا کی وحدانیت کے اقرار کا، یعنی خدا تو واحد ہے، قرآن مجید میں خدا کے وجود کے اوپر دلیلیں آپ کو نہیں ملیں گی، آیتیں نہیں ملیں گی، مگر خدا کی وحدانیت کے اوپر ڈھیر ساری آیتیں موجود ہیں۔ یہ جملہ معروف ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یعنی کیا خدا کے وجود میں تمہیں شک ہے جو کائنات کا خالق ہے؟ تو یہاں پہ اس طرح کی آیت جو ہے اجمالی طور پر ہیں، لیکن خدا موجود ہے، وجود خدا کے اوپر دلیلیں قرآن مجید میں آیتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ڈھیر ساری آیتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کے بیانات میں بھی زور جس چیز کے اوپر دیا گیا ہے وہ کس چیز کے اوپر؟ خدا کے ایک ماننے کے اوپر ہے، خدا کے وجود کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کہ روایتیں ہیں ہی نہیں، لیکن اس کی وحدانیت کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا یہ فقرہ جو آپ کے خطبے میں ذکر ہوا ہے، فرماتی ہیں، انت ربنا کما تقول، پالنے والے تو ہمارا پروردگار ہے مگر ویسے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ ہم آپ مثلا ربۃ البیت کہتے ہیں، گھر کی پرورش کرنے والی خاتون، رب البیت، ربۃ البیت یعنی کیا؟ یعنی گھر کا مکھیا، گھر کا سرپرست، گھر کا متولی، گھر کا باپ، اس لیے رب البیت یا ربۃ البیت کہتے ہیں۔ کس معنی میں؟ یعنی چونکہ وہ دیکھ دیکھ کرنے والا ہے، ایک محدود دائرہ ہے پروردگاریت کا باپ اور ماں کے لیے، واضح ہے۔ مگر جناب سیدہ کیا کہنے خطاب کر کے خدا سے، انت ربنا کما تقول، پالنے والے تو ویسا ہمارا پروردگار ہے جیسا اپنی ربوبیت کے بارے میں تو قائل ہے، ہم نہیں جانتے کہ تیری ربوبیت کیسی ہے۔ یہ عبارت طولانی ہے، اس کا میں نے ابتدائی کلمات کا ترجمہ لکھا ہے، پہلے یہ دونوں فقرہ مکمل کر دوں۔ وفوق ما یقول القائلون، انت ربنا، تو ہمارا پروردگار ہے، لیکن تیری پروردگاریت کے سلسلے میں ایک تصور وہ ہے جو قائلون کا ہے، یعنی انسانوں کا، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا، ہمارا خلق کرنے والا، رزق دینے والا، یہ کرنے والا، وہ کرنے والا۔ ایک وہ تصور جو ہمارا ہے، ہم سے مراد بشر کا، انسانوں کا، اور ایک معنی وہ ہے کہ جو خداوند متعال اپنے لیے قائل ہے۔ جناب سیدہ دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما رہی ہیں، انت ربنا کما تقول،
تو ہمارا پروردگار ہے ویسے ہمارا پروردگار ہے، جیسے ہم تیرے بارے میں کہتے ہیں نہیں، جیسا تو اپنے بارے میں کہتا ہے ویسا۔ وفوق ما یقول القائلون، اور جو کہنے والے، بولنے والے، توصیف کرنے والے، تشریح و تفسیر کرنے والے ہیں خدا کے بارے میں، اس سے بھی بالا تر ہے۔ اب عبارت پوری عبارت کا ترجمہ، اے خدا ہم نے تجھے رب نہیں بنایا ہے اور نہ ہی تیرے ہمراہ کوئی معبود ہے کہ جس نے ہماری خلقت میں تیری مدد کی ہو۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تیری پروردگاریت میں، ہمارے خلق کرنے میں کوئی تیرا مددگار نہیں تھا، تو اکیلا یکو تنہا تو خالق رہا ہے ہمارا، اور نہ ہی کوئی رب و پروردگار ہے کہ تیری ربوبیت و پروردگاریت میں تیرا شریک کار ہو، مددگار ہو۔ تو بس ویسا ہی پروردگار اور پالنے والا ہے جیسا کہ تو نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، اور تو دوسروں کے اقوال و توصیف سے بالا تر ہے۔ یعنی جو خدا کی توصیف کرتے ہیں وہ توصیف اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے، قرآن نے بھی توصیف کی ہے، معصومین علیہ السلام نے بھی توصیف کی ہے۔ ہم ان توصیفات کو، ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں خدا کے لیے، لیکن معنی وہ ہے جو خدا سمجھتا ہے، خدا جانتا ہے، یا معصومین علیہ السلام نے معنی کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے التوحید، خدا کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ انسان کاغذ و قلم لے، کسی چیز کی باریکی کے بارے میں لکھے، ایک مرتبہ زبان سے بیان کرے، ایک مرتبہ ذہن سے کام لے، عقل سے کام لے، ایک مرتبہ عقل سے جانے، وہم سے، خیال سے خدا کے بارے میں سوچے، یعنی مرتبہ ہے، قلم سے، زبان سے، بیان سے، پھر اس کے بعد ذہن سے، عقل سے، اور پھر اس کے بعد وہم و خیال میں۔ امام فرماتے ہیں تمہارے فکر و نظر و شعور و ادراک کا آخری دائرہ کیا ہے؟ وہم و خیال۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خداوند متعال واحد و یکتا ہے۔ لا تتوہم ہو، خدا کے سلسلے میں نہ صرف اپنے قلم کو، بیان کو، زبان کو، عقل کو استعمال کرو، بلکہ وہم و خیال کو بھی، وہم و خیال میں بھی خدا کو نہ لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تم اپنی عقل و شعور و فکر و ذہن کے ذریعے سے خدا کو بہت بڑا تصور کرو گے، اس سے بھی بڑا خدا ہے۔ واضح ہے؟ امام کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہم و خیال میں بھی وحدانیت خدا کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ اسی سے مشابہ، اس کو بھی سنیے۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام ما تصور فی الاوہام فہو خلافہ، اوہام کی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا وہم و خیال کیا ہے؟ عقل سے بھی بالا تر، بالا تر قدر و قیمت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بالا تر کس جہت سے کہ آخری انسان کا تصور، ادراک، فکر جو ہو سکتی ہے اسے وہم و خیال کہا جاتا ہے۔ وما تصور فی الاوہام، خدا کے سلسلے میں جو بھی سوچا جائے، عقل و ذہن و خیال اور پھر وہم و خیال میں بھی، فہو خلاف ہو، اللہ اس سے بھی، اس کے بھی برعکس ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ یعنی اگر ہم ذہن میں سوچتے سوچتے ایک بہت بڑی طاقت سوچیں، سوچتے سوچتے وہم و خیال میں بہت بڑا نور تصور کریں، سوچتے سوچتے وہم و خیال میں بہت بڑی قدرت، یہ جتنا بھی ہم تصور کریں گے، آپ جسمانی طور پہ جانوروں میں ہم جو بڑی سی مچھلی کو دیکھتے ہیں، ہاتھی کو دیکھتے ہیں، ایک چیٹی اگر اپنے حساب سے تصور کرے تو ہاتھی کو سب سے بڑا جانور تصور کرے گی۔ ایسے ہی آپ اپنے وہم و خیال میں ایک بہت بڑی قدرت، بہت بڑا نور، بہت بڑی طاقت وغیرہ وغیرہ تصور کریں۔ جو بھی آپ تصور کریں گے وہ آپ کے ذہن کا بنایا ہوا خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے کہ جو کائنات کا خالق ہے۔ امام حسین اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ وما تصور فی الاوہام، من یہاں تصورو لکھا ہے، یہ غلط ہے، تصورو، اور جو وہم و خیال میں لایا جا سکتا ہے، آ سکتا ہے انسانوں کے، فہو خلاف ہو، وہ اس کے برعکس ہے، نہیں، خدا وہ بھی نہیں ہے جو تمہارے وہم و خیال میں آیا ہے۔ صلاۃ پہ محمد والے محمد پاک۔ ایک جگہ امام ظاہراً امام باقر علیہ السلام ہیں، وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں فالصفات لہ واسماؤہا
خدا کے اوصاف اور خدا کے اسما جو بھی ہیں، سمیع و بصیر و حنان منان وغیرہ وغیرہ جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ جو اوصاف ہیں، امام فرماتے ہیں جاریۃ علی المخلوقات علی المخلوقین، ہم بھی سمیع ہیں، خوب سنتے ہیں، سوتے رہیں ہمارے بارے میں غیبت ہو رہی، ہمارا کان کھڑا ہو جاتا ہے، سوتے سوتے بھی سن لیتے ہیں، صحیح ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی بہت سی چیزیں سمجھ لیتے ہیں، تو ہم بھی سمیع ہیں، بصیر ہیں، متکلم ہیں، ناطق ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں۔ یہ اسماء جو خدا کے ہیں، یہ جو اوصاف القاب خدا کے ہیں، بہت دقت سے سنیں ان سب باتوں کو، میں ہنس کے بیان کر رہا ہوں تاکہ خشک مطلب جو ہے ذہن میں اتر سکے۔ یہ جو اسماء ہیں، یہ جو القاب ہیں، یہ سب جو صفات ذکر کیے گئے ہیں، یہ تو خدا کے ہیں، مگر مخلوقین کے اوپر، مخلوقات کے اوپر بھی جاری ہیں، مثلا مثل السمیع والبصیر والآخر الی آخر، مگر اس معنی میں نہیں جس معنی میں مخلوقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ سن سکیں گے، بہت زیادہ ہائی پاور کا کوئی چیز لگائیں گے، مشین وغیرہ، دور دراز سینکڑوں کلومیٹر کی چیز سن لیں گے، مگر آلے کے محتاج ہیں۔ خنفسہ نام کی ایک شاعرہ گزری ہے، 3 دن کے فاصلے پر جو چڑیا جانور یا کوئی چیز اڑ رہا ہوتا تھا، وہ 3 دن کے فاصلے سے وہ دیکھ لیتی، اس کی اتنی آنکھ تیز تھی۔ گدھ جانتے ہیں 28 کلومیٹر تحقیق یا 28 کلومیٹر سے کوئی ایک جانور بدبو کر رہا ہو، وہ 28 کلومیٹر سے اپنی قوت شامہ سے اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کتا ہے اور بھی جانور ہیں، بہت سی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر ان سب میں، ان کے دیکھنے سننے سونگھنے میں سب کے سب آلے کے محتاج ہیں۔ حضرات مخلوقات سمیع و بصیر و متکلم وغیرہ ہے، بغیر زبان کے بول نہیں سکتے، بغیر کان کے سن نہیں سکتے، بغیر آنکھ کے دیکھ نہیں سکتے، بغیر قوت حاسہ کے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو صفات سمیع و بصیر وغیرہ ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ معنی ہے، لیکن خداوند متعال کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دوسرا معنی ہے۔ وہ اس معنی میں خداوند متعال سمیع و بصیر و علیم و متکلم ہے ہی نہیں۔ پہلے بھی گفتگو کی جا چکی تھی، چونکہ یہ کلمات معصومین علیہ السلام ہے، اس لیے میں آج اس کو چھیڑ رہا ہوں، یہ جو دروس العقائد میں پہلے کہیں بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ فصفات لہو یعنی خدا کے صفات، و اسماءھا ذات پروردگار کی جو اسماء ہیں، یا ان صفات کے اسماء، اگر ضمیر ہا پلٹے صفات کی طرف، تو ان صفات کے جو اسماء سمیعون بصیرون وغیرہ ہے، یہ سب کے ساتھ جاریۃ علی المخلوقین مثل السمیع والبصیر۔ اگر ایڈریس آپ کو دیکھنا ہے تو توحید صدوق میں باب قائم کیا، باب صفات الذات، وہاں پہ یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کے 2 حشام صحابی تھے، حشامین، حشام بن سالم، حشام بن حکم، حشام درست ہے، حشام بن حکم، حشام بن سالم، دونوں معتبر تھے، لیکن جو عظمت جناب حشام بن حکم کی تھی اتنی عظمت حشام بن سالم کی نہیں ہے، مگر ہیں دونوں پختہ صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز امام کی خدمت میں پہنچا، میں نے امام سے پوچھا اتنعت اللہ، مولا آپ کیا نعت صفت خدا کی بیان کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو موصوف بنا کر کے اس کے لیے صفتیں ذکر کرتے ہیں، یعنی صفات خدا کو خدا کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے وغیرہ۔ تو میں نے جواب میں کہا ہاں، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہت توجہ، سوال حشام بن سالم کر رہے ہیں لیکن خود بیان کر رہے ہیں، کیسے کہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے مجھ سے فرمایا، سوری میں الٹا کہہ گیا، مجھ سے فرمایا اتنعت اللہ، کیا تم خدا کی توصیف کرتے ہو، خدا کے بارے میں صفات ذکر کرتے ہو، خدا سمیع و بصیر وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مولا میں بیان کرتا ہوں۔ تب امام نے یہ فرمایا حاذہی، یہ جو سمیع و بصیر وغیرہ تم نے ذکر کیا ہے، حاذہی صفت یشترک فیہا المخلوقون، صحیح ہے، یہ وہ صفتیں ہیں جس میں مخلوق بھی خدا کے ساتھ شریک ہے۔ تو کیا خدا وحدہ لا شریک نہیں رہ گیا؟ صحابی سے امام کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی توصیف کرتے ہو؟ ہاں مولا توصیف کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہوں، بصیر ہے، سمیع ہے وغیرہ کہتا ہوں۔ تو امام نے کہا حاذہی صفت یشترک فیہا المخلوقون، یہ وہ صفتیں ہیں جس میں مخلوق بھی شریک ہے،
کس اعتبار سے شریک ہیں؟ نام میں آپ بورڈ کے اوپر پھول بنا دیجئے یا تصویر بنا دیجئے یا پھول لکھ دیجئے، وہ مہکنے نہیں لگے گا، صحیح ہے؟ تو وہ پھول تصویر ہے یا اس کا اسم ہے؟ ایسے ہی ہم جو سمیع و بصیر وغیرہ ہیں، ہم حواس کے محتاج ہیں، خداوند متعال نہیں۔ تو یہ وہ صفتیں ہیں جس میں خود خالق و مخلوق دونوں شریک ہیں۔ ایک اور صلی اللہ علیہ محمد والوں پر۔ خوب آگے بڑھتے ہیں۔ تو خداوند متعال کی توصیف کے بارے میں صفات کے سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ صفات ذات اور صفات فعل، آج جو بیان کیا صفات ازلی اور صفات حدوثی، ان صفات کو جو ہم ابتدا سے پڑھتے آئے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی کیا؟ یعنی ہم ثابت کرنے کے محتاج ہیں اپنے سمجھنے کے لیے، خدا کی ذات پر ہم ان صفات کو ثابت نہیں کرتے، دلیلوں سے بس قائم، دلیلیں کے ذریعے سے ذکر کرتے کہ یہ صفتیں خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، نہیں پائی جانی چاہیے، پائی جاتی ہیں۔ ہم ان کو سمجھنے کے لیے ادلہ، آیات و روایات اور عقل سے پیش کرتے ہیں، یعنی وہ صفتیں جو ذات پروردگار میں ازل سے ثابت ہیں، پائی جاتی ہیں، ان صفتوں کا ذات پروردگار سے جدا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ مقابل میں صفات سلبیہ ذکر کیے گئے تھے، یہ ایسی صفت جو ذات پروردگار میں پائی ہی نہیں جا سکتی، جس کی تفصیل آگے آ رہی، تو زیادہ ہم وہاں پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے متعدد اوصاف کے تذکرے میں جب علم کی بات کی ہے، اور بھی آیتیں ہیں، میں صرف یہاں پہ دو ایک آیت اور بعض روایت کے ٹکڑے ذکر کر رہا ہوں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی 110 نمبر آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، خدا کے سلسلے میں جمع کا صیغہ ہے، کوئی بھی مخلوق اس کی ذات کے اوپر علم حاصل نہیں کر سکتی، یعنی خدا کو کبھی سمجھا نہیں جا سکتا، خدا کو اس کی مکمل معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا معرفت پہ معمور نہیں ہے؟ نہیں، معرفت پہ معمور ہیں، مگر جن بزرگواروں نے ہمیں یہ بیان کیا، ہم سے یہ بیان کیا ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کرنے پر معمور ہیں، بہت توجہ۔ اور اس آیت کے ذیل میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چھٹے امام فرماتے ہیں لیعرفون، خدا کی معرفت حاصل کرنا، یعنی عبادت تو ہے ہی ہے، مگر عبادت سے پہلے اس کی معرفت ہے، اور اللہ نے پیدا ہی کیا ہے افلاک کو کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے۔ تو خدا کی معرفت کے بھی ہم معمور ہیں، خدا کی عبادت کے بھی ہم معمور ہیں، مگر دونوں فقرے کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، پالنے والے ہم نے تو تجھے تیری جو کما حق معرفت ہے اتنا پہچانا نہیں۔ کون اقرار کر رہا ہے عاجزی کا؟ سب سے بڑا انسان کائنات کا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، پالنے والے ہم نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں، تیری جو حق کے معرفت ہے وہ تو پہچان، وما عبدنا کا حق کا عبادتک، اور ہم نے تیری عبادت بہت کی، مگر تیرے لائق، تیرے کما حقہ عبادت ہم نہیں کر سکے کہ جب خاتم المرسلین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں دو طریقے سے، عبادت میں بھی معرفت میں بھی۔ وہاں امام نے کیا فرمایا؟ الا لیعبدون کا معنی کیا کیا؟ الا لیعرفون، یعنی خدا کی معرفت کو بھی اللہ نے اپنی معرفت کو بھی جن و انس سے چاہا ہے، اور اپنی عبادت کو بھی جن و انس سے چاہا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو نہ پڑھیں ہیں، نہ جانتے ہوں، ہم آپ نے نہ سنا ہو، تو کیا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کی عبادت جن و انس کے اوپر واجب ہے؟ لیکن اب ہم سے چھٹے امام فرمانے کی نہ صرف عبادت، وہ تو عبادت ہے ہی ہے، مگر معرفت بھی واجب ہے، اور بغیر معرفت کی عبادت کا حق ہو ہی نہیں سکتی۔
جن معصومین علیہ السلام نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مکلف بے عبادت کے ساتھ ساتھ مکلف بے معرفت ہیں، انہی معصومین علیہ السلام نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم اس کی عبادت کما حق نہیں کر سکے، اس کی معرفت کما حق نہیں حاصل کر سکے، اور نہ کوئی بندہ ایسا ہے خلائق میں جب مرسل اعظم سے نہیں ہو سکا تو ہم آپ۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام مناجات عارفین میں فرماتے ہیں وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَتِكَ، اللہ تو نے بڑے راستے بنائے ہیں اپنی معرفت کے لیے۔ ہر ورقی دفتریس معرفت کردگار، ایک ایک پتا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی پتی درختوں کی، ہر پتا ایک رجسٹر ہے اللہ کی معرفت کا۔ معرفت کے بڑے طریقے بنائے ہیں، مگر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مناجات عارفین میں وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَتِكَ، پالنے والے تو نے تو کوئی راستہ ایسا بنایا ہی نہیں جس کی وجہ سے تیری معرفت ہو سکے۔ یعنی کیا؟ یعنی کما حقہ معرفت، حق کے معرفت، ذات پروردگار کا سمجھنا، اللہ ذات پروردگار چھوڑیے، صفات پروردگار کا کما حقہ سمجھنا، ایسا خدا نے کوئی راستہ بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ فقرہ مشہور ہے نا الاثر یدل علی الموثر، اثر الاقدام تدل علی مثلا چلنے والے کے اوپر، یا جو بڑی کیسے ہے عبارت کسی کو یاد ہے؟ البارۃ تدل علی البعیر، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز، ہر پتا، ہر ذرہ خدا کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے، خدا کے خالق و رازق وغیرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، مدبر ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے، مگر چاہیے کیا؟ خدا کی کما حقہ معرفت۔ یہ نہ رسول اسلام سے ہو سکا، نہ بقیہ معصومین علیہ السلام نے کسی نے دعویٰ کیا ہے، سب نے عاجزی کا اعلان کیا ہے، عبادت میں بھی معرفت میں بھی۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام مناجات عارفین میں فرماتے ہیں ایسے تو ذرہ ذرہ تیری وحدانیت و تیرے وجود کا گواہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط الی آخر، گواہی دینے والے سب ہیں۔ مگر امام کے اس بیان کے اوپر توجہ کریے، اللہ نے کوئی ایسا راستہ الی معرفت کا، تو نے اپنی معرفت کا کوئی راستہ مقرر نہیں کیا۔ کون سی معرفت؟ ذات کا، کن ہے ذات، حقیقی معرفت کیا ہے خدا، یہ کسی کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ الا بالعجز عن معرفت کا، ہماری معرفت کا دائرہ ہے، وہ دائرہ کیا ہے؟ تیری معرفت سے ہم عاجز ہیں۔ الا بالعجز عن معرفت کا، تو نے ایک راستہ بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ تیری معرفت ہو ہی نہیں سکتی، یہی سب سے بڑی معرفت۔ حضرت موسیٰ والا واقعات ہے نا، میرا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، انہوں نے کہا زبان سے کس سے کروں، جب اعتراف کیا تو کہا یہی آپ نے جو اعتراف کیا ہے یہی میرا شکرانہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم لاکھ دلیلوں کے ذریعے سے، آیات قرآنیہ کے ذریعے سے، کلام معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے، ذرات کائنات کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کریں، نہیں حاصل کر سکتے، لیکن جتنی معرفت ہونی چاہیے ہمارے لیے اس کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عاجزی کا اعلان کریں کہ ہم تیری معرفت نہیں کر سکتے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب یہ دعائے مشلول، اس میں جو فقرہ ہے کہ خدا کی معرفت کے حوالے سے وہ یہ ہے، یا من لا یعلم ما ہوا، اے وہ پروردگار کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا، اور خدا کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، ولا این ہوا، اور وہ کہاں ہے نا سب کا اعتراف ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، ولا حیث ہوا، اس کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے کچھ بھی کوئی نہیں جانتا، الا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی جو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا نا الا بالعجز عن معرفت کا، وہی ہے۔ ہم خدا کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے،
کیسا ہے، اس کی حیثیت و صفات وغیرہ کیا ہے، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس وہی جانتا ہے۔ یہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے دعائے مشرور میں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں سید الموحدین ہوں، امام المتقین ہوں، امیر المومنین ہوں، سربراہ مسلمین ہوں، مگر خدا کے بارے میں، ذات پروردگار کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ذات پروردگار ایسے تو قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے، نور ہے، لائٹ ہے، پاور ہے، وغیرہ وغیرہ سب ہم الفاظ خوب استعمال کرتے ہیں، لیکن ذات پروردگار کیا ہے، کیسی ہے، اس کی کیفیت حیثیت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا بیان تھا۔ ایک اور بیان سنیے، ظاہراً یہ چھٹے امام کا، میں نے لکھتے وقت جو ہے یادداشت نہیں کیا کہ کس سے ہے، ظاہراً چھٹے امام سے۔ فرماتے ہیں ان اللہ اجل و اعلی و اعظم، خداوند متعال اس سے کہیں بھی جلیل القدر ہے، کہیں بھی اعلیٰ ہے، کہیں بھی اعظم و اکبر ہے، کس سے؟ من ان یبلغ مجہول پڑھیے زیادہ بہتر ہے، من ان یبلغ کنہ صفت ہی، کنہ ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، کنہ ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو خدا کے اوصاف ہیں نا، یہی جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، سمیع و بصیر و حی و متکلم، یہ بھی اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، درخت میں آواز پیدا کر دی، حضرت موسیٰ سے کلام کیا، عصا بولنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خداوند متعال کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، ذات کو تو کوئی چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ معصومین نے منع کیا ہے، لا تکلموا فی ذات اللہ، خدا کی ذات کے اوپر گفتگو ہی نہ کرو۔ یہ جو فلسفی لوگ واجب الوجود فنا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، بلا وجہ کی مخالفت ہو جائے گی، یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے، یہ تصور بھی ہاں سمجھنے سمجھانے کی ہے، جیسے نور ہے، جیسے متکلم ہے، جیسے اور اوصاف ہیں، ویسے واجب الوجود استعمال کیا جائے چلے گا، ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ ورنہ وہ واجب الوجود وہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، وہ واجب الوجود، یہ اشارہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں امام ان اللہ اجل و اعلی و اعظم من ان یبلغ کنہ ذاتہ، اللہ یبلغ کنہ ذاتہ، اللہ کنہ صفت ہے، اللہ کی صفت کی حقیقت کیا ہے، اس تک بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اگلی عبارت امام کاظم علیہ السلام کی ہے، لا تتجاوز مما فی القرآن، خدا کے بارے میں اگر آپ کو کہنا ہے نا، جتنے اوصاف 99 اسما جو ذکر ہوئے روایت میں، قرآن مجید میں جتنے اوصاف ذکر کیے گا وہ سب ذکر کریے، اس کے آگے اپنی جیب سے واجب الوجود جیسی چیز نکالیے نہیں، صحیح ہے؟ لا تتجاوز مما فی القرآن، ہے قرآن میں واجب الوجود؟ نہیں ہے تو مت کہیں، مگر سمجھنے سمجھانے کے لیے میں پیچھے بھی ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں طلاب کو اچھی طرح سے واقف ہوں، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کچھ۔ لا تتجاوز، ساتویں امام صاف لفظوں میں انکار کر رہے ہیں، لا تتجاوز مما فی القرآن، جتنے اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں یا مثلا معصومین کے کلام میں ذکر کیے گئے، اس سے ایک قدم آگے مت بڑھائیے۔ جب معصوم منع کر رہے ہیں تو زبردستی مت تراشیے واجب الوجود وغیرہ وغیرہ۔ خوب، اس کی گفتگو تھی، اس کو میں مکمل کروں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لم یزل اللہ عز وجل ربنا، ہمارا پروردگار مسلسل جب سے ہے ہمارا پروردگار ہے، تو جب سے ہے ہمارا پروردگار اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو خلق کیا نہیں ہے، رزق دیا نہیں ہے، تو تب بھی پروردگار ہے؟ ہاں، کس نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیپیسٹی پائی جاتی ہے، وہ ہے نہیں، یہیں پہ تھے، ہاں عظیم صاحب نہیں ہے، یعنی استعداد، صلاحیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ امام امیر المومنین اسلام کے 4 فقرے بہت اہم ہیں، جو اسی سے اللہ کے صفات ہمارے صفات میں جو فرق ہے، جرا اور ہے، جریان ہونا، لفظ کا استعمال کرنا اور ہے، اور جو حقیقت ہے وہ الگ ہے۔ امام فرماتے ہیں، لم ید اللہ عز وجل ربنا والعلم ذاتہ ولا معلوم، والسمع ذاتہ ولا مسموع، والبصر ذاتہ ولا مبصر، والقدرت ذاتہ ولا مقدور۔ بات ختم ہو گئی۔ امام امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں، ہمارا اللہ عز و جل جو پروردگار ہے، اس کی ذات
4 عدد نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے صفت ذکر کی جا رہی. اللہ کی ذات کیا ہے؟ پہلا فقرہ کیا تھا؟ العلم. ذات ہو، خدا کی ذات علم ہے، علم وہی ذات ہے، ذات وہی علم ہے. ولا معلوم، جب کوئی معلوم نہیں تھا تب بھی ہمارا خداوند متعال تھا، اور صرف خدا نہیں تھا، علم تھا. ذات پروردگار علم تھی، کوئی معلوم نہیں تھا. یہ کون بیان کر سکتا ہے اس طرح کے فقرے سوائے معصومین علیہ السلام کے؟ امیر المومنین کے فقرے ہیں. فرماتے ہیں لم یزل اللہ عز وجل ربنا، ہمارا پروردگار جو مسلسل پروردگار رہا ہے اس کی میں ذات کو بیان کرنے جا رہا ہوں. کوئی امام خود کہہ رہے ہیں ذات کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اور اگر وہ یہ سب چیزیں نہ بھی بیان کریں تو ہم آپ ادھر ادھر چلے جائیں گے. ہم سے مراد بشریت. اس لیے معصومین کو ہلکے پھلکے کچھ چیزیں ذکر کرنی پڑی کہ صفات خدا کی ذات اور صفات کیا ہیں؟ صفات وہی ان ذات ہیں. فرماتے ہیں والعلم ذاتہ، علم خدا کی ہی ذات ہے مگر کوئی معلوم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی چیزیں معلوم ہیں، جتنی چیزیں معلوم ہیں، ہم بھی اس کو اگر جتنے جان لیں گے تو اس کے عالم ہو جائیں گے. ہمارا جاننا ہمارے وسائل کے بعد ہے. خداوند متعال بغیر وسیلے کے جب کچھ بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا، تب بھی خداوند متعال کی ذات کیا ہے؟ علم تھی، عین علم. دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ، اللہ عز و جل سننے والا تھا، ذات میں سننا اس کے تھا مگر کوئی مسموع سننے کے قابل چیز جب موجود نہیں تھی تب بھی وہ سمیع تھا. واضح ہو رہی نا بات؟ والبصر ذاتہ، دیکھ لینا، محسوس کر لینا، مبصرات میں سے ہو جانا. مبصرات تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی خداوند متعال دیکھنے والا تھا. والقدرت ذاتہ ولا مقدور، خداوند متعال قدرت رکھتا تھا جبکہ کوئی چیز جو ہے پیدا نہیں ہوئی تھی. جن کو خداوند متعال نے خلق کیا ہو، رزق دیا ہو وغیرہ وغیرہ، تب بھی خداوند متعال کی ذات میں قدرت پائی جاتی تھی. یہ ذات میں قدرت پائی جاتی سمجھنے کے لیے، الفاظ ہمارے ناقص ہے، ورنہ وہی قدرت علم ہے، وہی علم بصر ہے، وہی بصر سمع ہے، وہی سمع حیات ہے الی آخر. تو خداوند متعال کے جو اوصاف ہیں، جو اوصاف جسے ہم صفات ذات کہتے ہیں، وہی صفت ذات عین ذات ہے. والحمدللہ رب العالمین. درس سے متعلق سوال ہو تو بسم اللہ. یہ تو موجود ہیں، آپ کہہ رہے نہیں ہیں، ابھی آئے ہیں. اچھا، میں نے دیکھا نہیں. جی، پروردگار کو کوئی نہیں پہچان سکتا. پھر ایک طرف یہ جو حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میں نے. پہنچیں گے. میں نے کسی درس میں اشارہ کیا ہے کہ جیسے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی اوصاف کی، ویسے اہل بیت کی ایک فضیلت بھی، میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک فضیلت بھی کوئی درک نہیں کر سکتا ہے. آئیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ کہا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی نے. خوب وہ معرفت کے درجات ہیں. جی آپ نے سوال کیا تو سوال ان کا یہ ہے کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا. ترتیب ہے، پہلے خدا کی معرفت ہے. یہ روایت پڑھیے تو ترتیب کو مد نظر رکھیے. حفظ ہے بھلے ہی لیکن ترتیب کو مد نظر رکھیے. کیا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور آپ کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور آپ کے، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. تو یہ جو معرفت ہے، یہ معرفت ایک حد تک، خدا کی معرفت نہیں، ایک حد تک جتنی معرفت خلائق میں کیپیسٹی کے اعتبار سے پائی جا سکتی ہے، وہ معرفت رسول خدا اور امیر المومنین کو ہے، خدا کے بارے میں اور کسی کو نہیں. اس کے بعد کے مراحل ہیں دوسروں کو. کون ہے معرفت؟ کسی نے کیا نام ہے ادعا ہی نہیں کیا ہے. جی جب عام مخلوقات کی بات آتی ہے تو یعنی اشیاء کو دیکھ کر جو ہے اللہ کا
اس پہ بڑی طولانی گفتگو انشاءاللہ اور کبھی، کہ ذات پروردگار کی معرفت سے مراد وہی ذات جو اس کی صفات عین ذات ہیں ان کے ذریعے سے، جس حد تک انسان کو صفات کی معرفت ہوگی اتنی ہی خدا کی معرفت ہو جائے گی۔